سیاہ برقع، سیاہ نقاب اور خاموش آنکھیں۔ وہ روز وہاں ہوتی ہے، سب کو کھانا کھلاتی ہے۔ ڈھابا چھوٹا ہے مگر اس کا راز بہت گہرا۔ کوئی آتا ہے، کھاتا ہے اور کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں عقل ختم ہوتی ہے۔ تم میرے مہمان نہیں، میرا نصیب ہو۔ تم میرے مہمان نہیں، میرا نصیب ہو، میری ہر دعا کا چھپا ہوا نصیب ہو۔ جو رات چپ تھی وہ تم سے بولی، جو رات چپ تھی وہ تم سے بولی، تم لمحوں سے نہیں، میری صدیوں کی طلب ہو۔ یہ خاکی جسم نہیں، روح کی تمہید ہو۔ یہ خاکی جسم نہیں، روح کی تمہید ہو، میرے تنہائی کے لمحوں میں نیا قریب ہو۔ میں اجنبی تھی، تم نے پہچانا۔ میں اجنبی تھی، تم نے پہچانا، تم میرے سناٹے میں چھپا ہوا ایک نصیب ہو۔ نہ میرے ساتھ ہو نہ جدا، نہ میرے ساتھ ہو نہ جدا، تم دعا کے بعد کا لکھا ہوا نصیب ہو۔ وہ ایک سادہ سا لڑکا تھا جو روزانہ اپنی ٹیکسی لے کر شہر کی سڑکوں پر نکلتا، شام کو واپس لوٹ کر اپنی بیمار والدہ کے ساتھ زندگی گزارتا۔ اس کی آمدن اتنی تھی کہ گزارا اچھا چل رہا تھا، بلکہ اب تو وہ اپنی ذاتی ٹیکسی لینے کا سوچ رہا تھا۔ اس دن صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک شدت اختیار کر گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے کچھ کھا لیا جائے پھر گھر کی طرف جایا جائے۔ اس نے کھانے کی تلاش میں ایک اجنبی علاقے کی طرف گاڑی موڑ دی۔ چونکہ وہ پہلی بار آیا تھا، راستوں سے زیادہ واقف نہ تھا، اچانک ایک موڑ پر گاڑی مڑی اور ایک سنسان اور نیم تاریک سڑک پر آ گیا۔ چاروں طرف ایک عجیب سا سناٹا تھا، مگر کچھ ہی آگے جا کر اسے سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا ڈھابا نظر آیا۔ ڈھابے کے باہر خاصی بھیڑ تھی اور کھانے کی مہک نے ماحول کو خوشبودار بنا دیا تھا۔ اس نے گاڑی لاک کی اور ڈھابے کے اندر جا بیٹھا۔ ابھی مینیو دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک لڑکی اس کے پاس آئی، کالے رنگ کے دوپٹے میں لپٹی ہوئی، چہرہ مکمل طور پر نقاب میں چھپا ہوا، چال میں عجب سا سکون اور وقار۔ اس نے کھانے کا پوچھا تو جاوید نے فوراً بریانی آرڈر کر دی۔ جب وہ بریانی لے کر آئی تو خوشبو نے جاوید کو دیوانہ سا کر دیا۔ وہ جلدی سے کھانے میں مشغول ہو گیا۔ کھانے کے بعد جب اس نے قیمت پوچھی تو لڑکی نے کہا، ہم کھانے کے پیسے نہیں لیتے، بلکہ جو کوئی بھی بھوکا اس طرف آتا ہے اس کو بہترین کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر جاوید حیران رہ گیا۔ یہ لڑکی کون تھی؟ اکیلی ڈھابا چلا رہی تھی یا کسی اور کی طرف سے؟ اس کے انداز میں خودداری اور خاموش وقار تھا۔ جاوید نے اس سے پوچھا، یہ ڈھابا تمہارا ہے؟ لڑکی نے صرف سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ جاوید متاثر ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا، سڑک کے کنارے ایک لڑکی اکیلے اس قدر عزت اور وقار سے اور سب کو مفت میں کھانا کھلاتی ہے، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ جاتے ہوئے وہ اس لڑکی کی بات یاد رکھ گیا، اگلی بار جب بھوک لگے تو اس طرف کا رخ ضرور کرنا۔ گھر واپسی پر جاوید کو خیال آیا کہ بریانی پیک کروا لیتا تاکہ والدہ بھی کھا لیتی، لیکن اب وہ کافی دور نکل آیا تھا۔ گھر پہنچا تو والدہ نے پوچھا، بیٹا کھانا کھایا؟ جاوید نے بتایا کہ ڈھابے پر کھا لیا۔ تو والدہ نے بتایا کہ چونکہ اسے دیر ہو گئی تھی اس لیے اس نے بھی کھا لیا ہے۔ جاوید نے جب لڑکی کا ذکر کیا اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ کھانا بالکل مفت ہوتا ہے تو والدہ بھی حیران ہوئی۔ پہلی بار سنا ہے کہ کوئی لڑکی سڑک کنارے اکیلے ڈھابا چلا رہی ہو اور اتنا مزیدار اور لذیذ کھانا مفت کھلا رہی ہو۔ جاوید کو بھی یقین ہو چلا تھا کہ وہ لڑکی معمولی نہیں تھی، یا تو اس کے ہاتھوں میں جادو تھا یا اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا تھا۔ اور پھر اس رات جاوید کی بے چینی نے اس پر قابو پا لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ اس ڈھابے پر جائے گا، لیکن اس بار صرف کھانے کے لیے نہیں بلکہ یہ جاننے کے لیے کہ وہ لڑکی آخر ہے کون۔ صبح جاوید جلدی جاگ گیا، نہ کسی نے آواز دی نہ الارم بجا، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ وہ بار بار کل رات کی اس لڑکی کو یاد کر رہا تھا، کالے دوپٹے میں لپٹی وہ لڑکی، اس کی آواز، اس کی چال اور اس کی مہک جاوید کے حواس پر چھا گئی تھی۔ ناشتہ کیے بغیر وہ اپنی ٹیکسی لے کر نکل پڑا۔ دل و دماغ پر بس ایک ہی خیال سوار تھا، اسے پھر سے اس لڑکی کو دیکھنا ہے۔ کل والی سنسان سڑک پر پہنچا، چاروں طرف ویسا ہی سناٹا، ویسی ہی خاموشی، لیکن جیسے ہی ڈھابے کے قریب پہنچا تو حیران رہ گیا۔ آج وہاں نہ کوئی ڈھابا تھا، نہ کرسیاں، نہ ٹینٹ، نہ وہ لڑکی۔ کل رات جس جگہ وہ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا آج وہاں ویرانی تھی، جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ جاوید گھبرا گیا، کیا یہ اس کا وہم تھا؟ کیا اس نے خواب دیکھا تھا؟ اس نے آس پاس کے موجود لوگوں سے پوچھا، بھائی یہاں کل رات ایک ڈھابا لگا ہوا تھا،
سب نے ایک جیسا جواب دیا، کون سا ڈھابا؟ یا تو برسوں سے کوئی ڈھابا نہیں۔ جاوید کا دل دک سے رہ گیا، وہ وہیں بیٹھ گیا، سانس پھولی ہوئی، پیشانی پر پسینہ۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے اپنی گاڑی کا رخ واپس گھر کی طرف کر لیا۔ راستے پر اس کا دماغ اسی لمحے میں الجھا رہا۔ گھر پہنچتے ہی والدہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ جاوید نے ساری بات والدہ کو بتا دی۔ والدہ نے بھی سن کر کانوں کو ہاتھ لگایا، یا اللہ، خیر کہیں جنات کا چکر تو نہیں؟ اس رات جاوید کو نیند نہیں آئی۔ بار بار اسی لڑکی کی آواز، اس کی چال، اس کی خاموش آنکھیں اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ اور پھر دل کے کسی کونے سے ایک آہستہ سی آواز آئی، کل رات تمہیں کچھ ملا تھا، وہ عام نہیں تھا۔ اگلے دن جاوید نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو اسے سچ جاننا ہے۔ اب کہ وہ اس راستے پر شام کے وقت پہنچا، سورج ڈوب رہا تھا، پرندے واپس گھونسلوں کو جا رہے تھے، اور جاوید وہ اسی سنسان موڑ پر کھڑا تھا جہاں سے وہ بریانی کھا کر لوٹا تھا۔ اچانک اسے دور سے دھوئیں کی لکیر سے اڑتی نظر آئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اسی جگہ پھر سے وہی ڈھابا لگ چکا تھا، کرسیاں، ٹینٹ اور وہی لڑکی۔ وہ اس بار پہلے سے زیادہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ جاوید جیسے ہی قریب گیا وہ بولی، میں جانتی تھی تم واپس آؤ گے۔ جاوید نے نظریں جمائی، تم ہو کون؟ کل تم تھی، آج تم ہو، لیکن درمیان میں کچھ نہیں تھا، کیا تم؟ لڑکی خاموش رہی، پھر بولی، یہ جگہ سب کے لیے نہیں کھلتی، صرف ان کے لیے جو سچ میں تلاش کرتے ہیں۔ جاوید کے ذہن میں ایک گونج سی ہوئی، تو کیا میں کچھ خاص ہوں؟ لڑکی نے صرف ایک بات کہی، میرا نام سہرش ہے، اور تم میرے مہمان نہیں، میرا نصیب ہو۔ جاوید کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میرا نصیب ہو؟ سہرش کی یہ بات اس کے اندر کہیں گہرائی میں اتر گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زبان پر الفاظ ہی نہ آئے۔ سہرش نے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ آج کی رات کچھ اور تھی، نہ وہ تنہائی محسوس ہو رہی تھی، نہ اندھیرا خوفناک لگ رہا تھا۔ جاوید نے پوچھا، یہ سب کیا ہے سہرش؟ تم کہاں سے آئی ہو؟ تمہیں پہلے کسی نے نہیں دیکھا، نہ کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے۔ سہرش نے دھیمی آواز میں کہا، کبھی کچھ چیزیں آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھی جاتی ہیں، تم نے دل سے دیکھا اسی لیے مجھے پایا۔ جاوید خاموش ہو گیا۔ رات گہری ہو گئی تھی، دونوں کچھ دیر تک خاموشی سے بیٹھے رہے۔ پھر جاوید نے کہا، میں تم سے دوبارہ ملنے آیا تھا، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میرا دل تمہارے پاس رہ گیا ہے۔ سہرش نے نظریں نیچی کر لی، اور اگر میں کہوں کہ میرا دل بھی؟ اسی لمحے پیچھے سے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ جاوید نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی ٹیکسی گاڑی کے دروازے کھلے تھے اور اندر کوئی تھا۔ جاوید دوڑ کر گاڑی کی طرف گیا مگر گاڑی خالی تھی۔ یہ کیا؟ جاوید چلایا۔ پیچھے سے سہرش کی آواز آئی، میں تمہیں کچھ بتانا بھول گئی تھی۔ جاوید جیسے ہی پلٹا، سہرش کے وجود کے سارے نشانات ہوا ہو چکے تھے۔ نہ کوئی ٹینٹ، نہ کرسیاں، نہ روشنی، نہ وہ خاموشی جس میں ایک تسلی تھی، بس ایک خالی سنسان سڑک، تنہا جاوید اور اس کی گاڑی۔ دروازے پر لٹکتی چابی نے اسے جھنجھوڑا، جیسے کوئی خواب اچانک ٹوٹ گیا ہو۔ زمین پر پڑا ایک پرانا رسالہ جاڑ جنکار میں لپٹا، اس نے اٹھایا اور جیسے وقت رک گیا ہو۔ سہرش کی تصویر اور اس کے دل کی تحریر جاوید کی دنیا بدلنے کے لیے کافی تھی۔ میں برسوں سے یہاں ہوں، اور جو بھوکے ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلاتی ہوں، لیکن 2 دن پہلے جو مہمان میرے پاس آیا، ایسا لگا وہ مہمان نہیں بلکہ میرا نصیب تھا۔ میں جیسے اس لمحے میں قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ میں جانتی ہوں میں انسانوں سے بہت الگ ہوں، لیکن میرے دل میں ایک انسان کی محبت گھر کر گئی ہے۔ وہ سطریں نہیں، ایک روحانی اعتراف تھا کہ وہ مہمان نہیں تھا، سہرش کا نصیب تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو، دل کی دھڑکن اور یادوں کی مہک جاوید کے وجود میں بس گئی۔ اسے احساس ہوا کچھ محبتیں جسموں کی نہیں، روحوں کی پیاس ہوتی ہے۔ وہ آج بھی اس سنسان سڑک پر جاتا ہے، کبھی ایک کپ چائے کے ساتھ، کبھی بس خاموشی میں ڈوبا ہوا، کیونکہ وہ جانتا ہے کچھ انتظار کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اور کبھی کبھی اس کے کانوں میں سرگوشی ہوتی ہے، تم میرے مہمان نہیں، میرا نصیب ہو، میری دنیا کا چھپا ہوا نصیب ہو۔ جو رات چپ تھی وہ تم سے بولی، تم لمحوں سے نہیں، میری صدیوں کی طلب ہو۔ یہ خاکی جسم نہیں، روح کی تمہید ہو، میرے تنہائی کے لمحوں میں نیا قریب ہو۔ میں اجنبی تھی، تم نے پہچانا، تم میرے سناٹے میں چھپا ہوا ایک نصیب ہو۔ نہ تم مجھ سے جدا، نہ تم میرے ساتھ ہو، نہ تم مجھ سے جدا، نہ تم میرے ساتھ ہو، تم دعا کے بعد کا لکھا ہوا نصیب ہو۔ اور وہ جانتا تھا کہ کچھ انتظار کبھی ختم نہیں ہوتے۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔